حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اس عقیدے کی گواہی کے ساتھ، اعلان کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور سب انعامات تیرے ہیں، بادشاہت بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حج کی عبادت خاص طور پہ، ساری عبادات لیکن حج کی عبادت خاص طور پہ قدم قدم پہ توحید کا پیغام دیتی۔ اور جب بیت اللہ میں پہنچے، حتی اذا اتینا البیت، جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلم الرکن، حجر اسود کو بوسہ دیا، فرمل ثلاثا ومشى اربعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف شروع کیا تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا اور 4 چکر وہ معمول کے مطابق لگائے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ ویکبر من المکبر فلا ينکر علیہ، کچھ لوگ ہم میں سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اسے بھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اور بعد ہم میں سے تکبیریں کہتے تھے، ان کو بھی کوئی برا نہیں جانتا تھا۔ اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں، عرفہ کے دن حاجی ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کریں گے، اسی طرح مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر ہوگی، اذان ایک ہوگی لیکن ہر نماز کے لیے الگ تکبیر کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور حج کے لیے بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کرنے کے طریقے مناسک سیکھ لو۔ تو آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں حج کے طریقے کو بیان کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فخرجنا معه حتى اتینا ذا الحلیفہ فولدت اسماء بنت عمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ذو الحلیفہ پر پہنچے تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء سے کہا غسل کر لو اور کسی کپڑے سے اچھی طرح لنگوٹ باندھ لو اور پھر احرام باندھ لو۔ وصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به على البيداء احل بالتوحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو احرام باندھنے کے بعد فرض نماز کا ٹائم تھا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز ادا کی۔ اب کوئی احرام باندھنے جائے تو وہ اگر فرض نماز کا وقت ہے وہ نماز ادا کر لے، یا اس نے مسجد میں بیٹھ کے کسی کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھے، لیکن احرام کے لیے خاص کوئی 2 رکعتیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ مقام بیدا پر پہنچے۔ مقام بیدا کے برابر جب آئے تو آپ نے تلبیہ پکارا، توحید کا یہ ترانہ اپنی زبان سے بلند کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اس عقیدے کی گواہی کے ساتھ، اعلان کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور سب انعامات تیرے ہیں، بادشاہت بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ
حج کی عبادت خاص طور پہ، ساری عبادات لیکن حج کی عبادت خاص طور پہ قدم قدم پہ توحید کا پیغام دیتی ہے۔ انسان فقیر بن کے شاہانہ لباس کو اتار کر، فقیرانہ دو چادریں باندھ کر، سر کو ننگا کر کے یہ ترانے گاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی منصب ہو، کوئی مقام ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ وزیر ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ فقیر ہو، سب کی زبان پہ ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جس نے اس توحید کے درس کو بھلا دیا وہ اللہ کا شریک بناتا رہا، کبھی تو اللہ کی ذات میں اللہ کے نبیوں کو ان کے نور کا ٹکڑا سمجھتا رہا کہ وہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، وہ کسی کے بارے میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ اوپر اوپر سے بندہ ہے، حقیقت کے اندر یہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں حج تو ابو جہل بھی کرتا رہا، عقیدے کے بغیر کیا ہوا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بیت اللہ میں پہنچے، حتی اذا اتینا البیت، جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلم الرکن، حجر اسود کو بوسہ دیا، فرمل ثلاثا ومشى اربعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف شروع کیا تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا اور 4 چکر وہ معمول کے مطابق لگائے۔ رمل جس طرح پہلوان چلتے ہیں ہلکا ہلکا جمپنگ کرتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، یہ 3 چکر اس طرح ہلکی ہلکی جمپنگ کے ساتھ، جیسے پہلوان اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کو دکھانا تھا کہ تمہارا یہ سوچ تمہاری یہ ہے کہ یہ مدینہ جا کر کمزور ہو گئے، ان کو صحت کے اور قوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ بس پھر ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک یہ سنت بنا دی گئی۔ اور باقی 4 چکر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل چلتے ہوئے لگائے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد طواف کریں گے تو اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، جب بھی کریں گے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر آپ حجر اسود کی طرف واپس آئے اور اس کو بوسہ دیا۔ ہاں، طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کیا جائے گا، چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے، یہ طواف کے لیے، طواف قدوم کے لیے۔ ہاں، اگر دوران طواف نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت پھر اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں گے، کیونکہ کندھے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے طواف کرنے کے بعد جب آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے مقام پر پہنچیں گے، مقام ابراہیم پر، یا آج کل رش ہوتا ہے تو وہاں تو نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، جہاں بھی حرم میں موقع ملے وہاں پڑھیں، تو اس وقت بھی اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ اس طواف سے فارغ ہو کر ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کے دروازے سے صفا کی طرف نکلے، اور جب صفا کے نزدیک پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس مقام پر پہنچ کے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا میں شروع کرتا ہوں صحیح کو اس مقام سے جہاں سے اللہ نے اس کے شروع کرنے کا حکم دیا۔ پھر صفا پر چڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا، قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کھڑے ہو کر پھر الفاظ اپنے جو زبان مبارک سے ادا کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا و یکتا ہے،
نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی آل اولاد ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کے نور میں سے بنا ہے، نہ کوئی اس کے نور میں سے بنا ہے۔ وحدہ، تنہا و یکتا ہے، اپنی ذات میں وحدہ، اپنی صفات میں وحدہ، عبادت کا حقدار بھی تنہا وہی ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے لیے اور ایک سجدہ بابا کی قبر پہ، ایک بکرے کی نیاز بابا کی قبر کے لیے اور ایک قربانی کے لیے اور اللہ کے گھر کو آتے ہوئے حج کے لیے نہیں۔ یا اللہ مدد کا وعدہ بھی اور یا علی مدد کا بھی وعدہ نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وحدہ، تنہا و یکتا ہے۔ انجز وعدہ، اس خالق و مالک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا مدد کا، وہ اللہ نے وعدہ پورا کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، کفار کی ساری جماعتوں کو، سارے گروہوں کو تنہا اسی نے شکست دی۔ یہ ہے ایک مومن کا کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ کوئی جنگ اپنی قوت پر، اپنے بل بوتے پر نہیں جیتی جا سکتی، وہ صرف ایک اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہمارے پاس فلاں اور فلاں میزائل، اور ہمارے پاس فلاں اور فلاں بم، اور ہمارے پاس فلاں اور فلاں جہاز، ہم تو بڑی قوت والے ہیں۔ نہیں نہیں، قطعا نہیں۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، وہ تنہا یکتا ہے جنہوں نے دشمنوں کو شکست دی۔ تو فتح کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف موڑی کہ مدد آتی ہی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اہل ایمان کو فتح نصیب ہو، وہ کبھی بھی اس کو وسائل کی طرف نہ موڑے، اپنے جوانوں کی قوت کی طرف نہ موڑے کہ ہمارے پائلٹ بڑے اچھے، ہمارے جوان بڑے اچھے، ہماری فوج بڑی قوی، ہمارا اسلحہ بڑا طاقتور، نہیں، قطعا نہیں۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے ہی اپنے بندوں کی مدد کی، مشرکین کے خلاف اللہ نے مدد کی اور مشرکین کے سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ وہاں کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتے، دعا کرتے، اور پھر صفا سے اترے اور مروہ کی طرف گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں جب وادی کے نشیب میں پڑے تو پھر آپ نے وہاں دوڑ کر اس کو کراس کیا، جہاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی۔ اللہ کو اپنی مومنہ بندی کی وہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے سنت قرار دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر دوڑ لگائی، اور پھر یہ حدیث بیان کی، سیدنا جابر نے ساری حدیث بیان کی، جس میں یہ بھی ہے فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ تَرْوِيَّةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَا، جب ترویہ کا دن یعنی 8 ذی الحجہ ہوا تو لوگ مینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے۔ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کی، نمازیں اپنے وقت پہ لیکن قصر کرتے ہوئے، اور صبح کی نماز بھی اللہ کے پیارے حبیب نے وہاں پڑھائی۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور وہاں سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات میں پہنچے تو خیمے میں اترے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی نامرہ میں لگایا گیا تھا۔ حتی اذا غاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاطابتنا الوادی فخطب الناس، پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پر پلان رکھنے کا، اپنی اونٹنی پر پلان رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر وادی کے درمیان آئے
اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. پھر ظہر کی اذان دی گئی اور اقامت کہلوائی گئی تو نماز ظہر ادا کی، پھر دوبارہ اقامت کہلوائی اور عصر کی نماز پڑھی، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی جمع اور قصر. ظہر کی نماز کا وقت ہے، پہلے ظہر ادا ہوئی، اذان ہوئی ایک اور اقامت ہوئی ظہر کی، پھر عصر کی دوبارہ اذان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عصر کی بھی اقامت ہوئی اور عصر کو بھی جمع کیا گیا، 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ تمام حاجیوں کے لیے ہے. یہاں کچھ لوگ تفریق کرتے ہیں جی آپ مقیم ہیں اور آپ مسافر ہیں. بھائی یہ حج کا طریقہ ہے، یہاں مقیم اور مسافر کی بحث نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر اول وقت میں جمع اور قصر کے ساتھ ادا کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور راہ چلنے والوں کو اپنے سامنے کر لیا اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا ثُمَّ غَابَ الْقُرْصُ وَدَفَعَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹھہرے رہے، سورج غروب ہونے لگا اور تھوڑی سی زردی ختم ہو گئی حتیٰ کہ سورج مکمل طور پہ غروب ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے. یہ مقام یہ دعا کا مقام ہے، یہ میدان عرفہ دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، اپنی حاجات پیش کرنے کا دن. اور یہ گھڑی بڑی قیمتی گھڑی ہے. سلف میں سے کئی ائمہ کا یہ قول ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو سنبھال کے رکھتے یوم عرفہ کے لیے، جب میدان عرفات میں آتے اپنی ان حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ سے سوال کرتے، اللہ سے مانگتے، گڑ گڑاتے، کیونکہ اللہ کی رحمت میدان عرفات میں اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو جتنا عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں کوئی اور دن اتنا خوش نصیبی کا دن نہیں ہوتا انسانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی باگ اتنی تنگ کر رکھی تھی کہ اس کا سر آپ کے پہلان کے اگلے ابھرے ہوئے حصے کو پہنچتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ لوگوں سکون اطمینان اختیار کرو. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیلے پر آتے تو باگ تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتے تاکہ وہ اونٹنی اوپر چڑھ جاتی. حتی اتى المزدلفہ فصلى بها المغرب والعشاء. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے اور یہاں ایک اذان ہوئی اور پھر مغرب کے لیے اقامت دی گئی، نماز مغرب ادا ہوئی، اور پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اور نماز عشاء ادا کی گئی. یعنی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع بھی ہے، قصر بھی ہے، تاخیر کے ساتھ. سورج تو غروب ہو گیا تھا میدان عرفات میں، لیکن یہ دین اتباع محمد کا درس دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں سورج غروب ہونے کے باوجود نماز مغرب کی ادا نہیں کی بلکہ تاخیر کی، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے وہاں پر یہ نماز ادا کی. مزدلفہ میں یہ 2 نمازیں ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. حتی طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے رہے ساری رات، اور جب صبح ہوئی آپ کے لیے صبح کے وقت کا ظہور ہوا تو آپ نے پھر اذان کہلوائی اور اقامت کہی گئی اور فجر کی نماز ادا کی. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مزدلفہ میں ساری رات آرام کیا. اجر اسی عمل میں ہے جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ اگلا دن محنت کا دن ہے، زیادہ کام ہے، امت کے لیے آسانیاں رہیں. جب اگلا دن ہوا ثم رکب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر اور مشعر الحرام پہ آئے، قبلہ رخ ہوئے، دعا کی،
تکبیر اور تحلیل کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اچھی طرح سفیدی ظاہر ہونے تک ٹھہرے رہے۔ لیکن چونکہ آج کے ان حالات کے اندر حجاج کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہر بندہ مشعر الحرام پہ نہیں پہنچ سکتا، اپنی ہی جگہ پہ ٹھہرے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ اچھی طرح سفیدی پھیل جائے۔ فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اطوى بطن محصرا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے واپس ہو کر وادی محصر کے نشیب میں آگے تو سواری کو کچھ تیز کر دیا، پھر درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبرا تک پہنچتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرہ پر آئے جو درخت کے پاس ہے، اور سے آپ نے 7 کنکریاں وادی کے نشیب سے ماریاں۔ یہاں بھی یاد رکھیں کہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ موافق ہوگا تو قبولیت کے مقام کی طرف بلند ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سائز کا پتھر لیا وہی ہمارے لیے مسنون ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ جمرہ ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں یہ شیطان ہے، پھر کوئی اینٹیں مارتا ہے، کوئی جوتے مارتا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کو جذباتیت کا نام نہیں ہے کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کریں، وہی کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یکبر مع کل حصاۃ منہا، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے اور کنکری اس جمرہ کی طرف پھینکتے۔ مثل حصل خذ، یہ کنکری کا سائز کتنا ہوتا جتنا لوبیے کا دانہ ہے۔ رما من بطن الوادی ثم انصرف الى المنحر، آپ اپنی وادی میں کھڑے ہو کر یہ لوبیے کے دانے کے برابر اتنی پتھری کو، اتنے کنکر کو آپ اس جمرہ کو مارتے۔ بڑا پتھر مارنا ہو سکتا ہے آپ کا نشانہ غلط لگے، کسی بھائی کے سر پہ لگے، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی کا سر پھٹ جائے، سنت کے بھی خلاف ہو اور مسلمان کو تکلیف دینے کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف آئے، فنحر ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قربانی کی، پھر آپ سواری پہ سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ صحیح مسلم نے تفصیل سے یہ روایت بیان کی۔ اس حدیث سے واضح ہوا جو عورت نفاس یا حیض کی حالت میں ہو وہ غسل کر کے حج کی نیت کرے اور حج کے سارے ارکان اور واجبات پورے کرے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ جب تک پاک نہیں ہو جاتی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگی، باقی وہ عرفہ میں جائے گی، مزدلفہ میں بیٹھے گی، مینا میں راتیں گزارے گی، رمی کرے گی، اپنے سارے کام کرے گی، صرف بیت اللہ کا طواف اس کو وہ اپنی پاکیزگی کے ساتھ اور پاکی کے ساتھ جوڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ اونچی آواز سے کہا، اور یہی مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بلند آواز سے کہیں گے۔ ہاں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اس بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، عرفہ کے دن حاجی ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کریں گے، اسی طرح مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر ہوگی، اذان ایک ہوگی لیکن ہر نماز کے لیے الگ تکبیر کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتھا ہنا ومنا کلھا منحر، میں نے یہاں پر قربان کی ہے، جانور کی قربانی میں نے اس مقام پر دی ہے، لیکن پورا مینا یہ قربان گاہ ہے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے فانحروا فی رحالکم، تم اپنے ٹھہرنے کے مقام پہ قربانی کر لو۔ ووقفتھا ہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں اس جگہ پہ میں نے عرفہ میں قیام کیا، لیکن یہ میدان عرفات سارا کا سارا قیام کی جگہ ہے۔ ووقفتھا ہنا وجمع کلھا موقف، میں نے اس جگہ پر مزدلفہ کے اندر قیام کیا ہے، لیکن مزدلفہ سارا کا سارا قیام کی جگہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ حاجی عرفہ کے میدان میں جہاں بھی کھڑا ہو اس کا وہ وقوف عرفہ ہوگا، درست ہوگا،
یہ ضروری نہیں کہ پہاڑ کے پاس جا کر کھڑا ہو، اسی طرح مزدلفہ میں جہاں آسانی ہو اس حدود میں رہتے ہوئے میدان عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی جہاں بھی موقع ملے وہاں پر قیام کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو اس موقع پر مکہ کی بالائی جانب سے داخل ہوئے، اور جب واپس جانے کے لیے مکہ سے نکلے تو زیری حصے سے نکلے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کے راستے بیان ہوئے کہ آپ ثنیہ علیہ کے راستے سے داخل ہوئے اور ثنیہ سفلا سے واپس ہوئے۔ بعض کے نزدیک حج کے لیے مکے میں داخل ہونا انہی راستوں سے مسنون ہے، اور بعض نے اسے سہولت اور آسانی پر محمول کیا ہے اور اسے مسنون قرار نہیں دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح مکے میں داخل ہونے کی حکمت یہ بیان کی کہ بالائی جانب سے مکہ میں داخلے کی صورت میں شہر مکہ اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے پڑتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی مکہ میں آتے تو ذی طویٰ میں شب بسر کرتے اور غسل کرتے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ مکہ میں آئے پھر نہا دھو لے تاکہ حرم جانے سے پہلے طواف سے پہلے وہ صاف ہو جائے اور عبادت کے لیے اس کے اندر قوت اور نشاط یہ پیدا ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے۔ بھائی آپ ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ سے چور ہو، یہ کوئی طواف کرنا یا یہ عمرہ کرنا یہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اتارنے والا معاملہ نہیں ہے کہ اسے جلدی سے اس بوجھ کو اتار دو۔ یہ تو لذت ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ رب سے مناجات ہے، یہ رب کے ساتھ دعائیں اور پکاریں اور باتیں ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اپنے ہوٹل میں آ جائیں، آپ آرام کریں، ہاں احرام کی پابندیوں کا خیال کریں گے، پابندیاں نہیں توڑیں گے، لیکن آرام کرنے کے بعد جب قوت جسم میں آ جائے تو پھر اس عبادت کے لیے آپ بیت اللہ میں آئیں۔ موقع ملے آپ غسل کر لیں، پابندیاں برقرار رہیں گی، خوشبو نہیں استعمال کریں گے، لیکن غسل کر کے فریش ہو کے پھر آ کر آپ بیت اللہ میں آ کر طواف کریں۔ جتنی جسم میں قوت ہوگی، جتنی آپ کو نشاط ملے گی، اتنی ہی آپ کی عبادت کے اندر دل لگے گا اور اللہ سے دعائیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرملوا 3 اشواط ویمشوا 4 ما بین رکنین۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں 23 قدم چلو اور دونوں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 4 چکر معمول کے مطابق لگاؤ۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہاں پہ رمل نہیں ہوگا۔ اور رمل کرنے کی حکمت مشرکوں کو ڈرایا جائے۔ جب صحابہ آئے تھے مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور ان کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ یہ مدینہ جا کے کمزور ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم دیا، یہ جوانوں کی طرح پہلوانوں کی طرح اچھلتے ہوئے، تاکہ ان پہ رو پڑے کہ یہ کمزور نہیں ہوئے، اللہ کے دین کے لیے ان کے جسم میں بڑی قوتیں موجود ہے۔ اسی طرح چادر کو دائیں کندھے سے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا، یہ عمل جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، جو عمرہ قضا تھا اس میں یہ کیا گیا مشرکوں کو ڈرانے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے، لیکن پھر یہ امت کے لیے سنت قرار پایا، اور قیامت تک جب بھی بیت اللہ کا طواف ہوگا صحابہ کے اس عمل پر اللہ کے اولیاء کی سنت پہ عمل ہوگا۔ ہاں یہ خاص مردوں کے لیے ہے، کندھے کا ننگا کرنا اور اچھل اچھل کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا، یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت میں بڑا پیارا مسئلہ بیان ہو رہا، فرماتے ہیں لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت غیر رکنین الیمانیین، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دونوں رکن یمانی اور حجر اسود اس کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رکن یمانی کو دایاں ہاتھ لگایا جائے گا اور حجر اسود کو چوما جائے گا، چومنے کا موقع نہ ہو تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما جائے گا یا سٹرک لگا کے اس کو چوما جائے گا، لیکن رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جائے گا، اس ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا۔
اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو رکن یمانی کی طرف دوسرے ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں حجر اسود کو اگر رش ہو، دھکم پیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چومنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ لگانے کا نہیں ملا، لکڑی لگانے کا نہیں ملا، تو دور سے آپ پھر ہاتھ سے اشارہ کریں گے، لیکن پھر اس اشارے والے ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا۔ چوما صرف اس ہاتھ کو جائے گا جو حجر اسود کے ساتھ مس ہو، لگایا گیا ہو، جس سے ہاتھ ٹچ ہوا ہو، جو ہاتھ حجر اسود سے، اس ہاتھ کو چوما جائے گا۔ سیدنا عمر سے روایت ہے انہو قبل الحجر یعنی الاسود فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ سیدنا عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو ایک پتھر ہے۔ دیکھیے حضرت عمر کا یہ قول قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نور کا منارہ، اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تو مالک نہیں ہے، چومتا کیوں ہوں؟ مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چومتے تو میں تجھے بالکل نہ چومتا۔ تجھے چومنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تیرے اندر کوئی نفع اور نقصان کا اختیار ہے، میں تو اپنے مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ رہا ہوں، نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب سوچئے اللہ کے لیے جنت سے آیا ہوا یہ پتھر حجر اسود کائنات کی افضل ترین جگہ پر بیت اللہ کے اندر لگا ہوا، کائنات کی افضل ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، اور عمر کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں۔ اور ہمیں کیا درس دیا جاتا ہے؟ بابوں، پیروں، فقیروں، بزرگوں، مزاروں، قبروں، ڈھیریوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، یہ جی عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں پتھر ہے، اس پتھر کے پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، اس سے سوکڑا ختم ہو جاتا ہے، اس سے مصیبت نہیں آتی، یہ دکھوں کو ٹال دیتا ہے، یہ انگوٹھی پہنی ہوئی، یہ چھلا، یہ مندری، یہ تعویذ، یہ منقا، یہ کالا دھاگا، یہ سیپی، یہ گھونگا، یہ پہن لو، بابا جی نے پھونک مار کے دی ہے، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے، خوشیاں تمہارے آنگن میں آ جائیں گی، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ سب کذاب اور جھوٹے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ان کے مال پر بھی ڈاکے مار رہے ہیں۔ یہ جنت کا آیا ہوا پتھر ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو چوما ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، نفع نقصان دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو پیارے بھائی ان پتھروں میں کچھ نہیں، ان تعویذوں میں، سیپیوں میں، گھونگوں میں، ان مندریوں میں، چھلوں میں، ان کالے دھاگوں میں، ان پیروں کے گرا لگائے ہوئے دھاگوں میں، ہاں اس میں بیماری شرک کی ہے، اس میں بدعقیدگی ہے، اس میں ایمان کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے شرک کا، کہ شرک کی نحوست کی وجہ سے آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے پیتل کا چھلا نہیں پہنا ہوا تھا، آپ نے کیا کہا کیوں پہنا ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے واہنا ایک بیماری ہے عالم میں، اس کے پہننے سے وہ قریب نہیں آتی، وہ بخار نہیں ہوتا۔ فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اتار کے پھینک دے، یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس شرک کی نحوست کی وجہ سے تیری بیماری میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں۔ وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما افلحت ابدا، یہ پہنے پہنے اگر مر گیا تو فلاح نہیں پائے گا۔ پیارے بھائی عقیدے کو درست کیجئے، عقیدے کو درست کیجئے، توحید کو سمجھئے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، پتھروں کی پوجا کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نوکیلے سرے والی چھڑی جو آپ کے پاس تھی، اس سے آپ نے حجر اسود کو چھوا اور اس چھڑی کو پھر بوسہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہو اگر ہجوم زیادہ ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل ناممکن نظر آئے تو چھڑی لگا کر اسے چوم لے، اور اگر
اتنا بھی موقع نہ ملے تو پھر دور سے اشارہ کر لیں، کیونکہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے سیدنا عمر سے کہا کہ تو طاقتور زور آور آدمی ہے، حجر اسود تک رسائی حاصل کرنا تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، مگر دھکم پیل سے کمزوروں کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اس لیے اگر تمہیں فارغ وقت ایسا میسر ہو کہ رش نہیں ہے اور ہاتھ لگا لو چوم لو تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج ادا کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، محبت اور پیار کا پیغام دینا ہے۔ دیکھیے حجر اسود کو چومنا سنت ہے، مسلمان کی عزت کرنا فرض ہے، اور جب دھکم پیل ہو اب تو اللہ معاف فرمائے، اس سنت کو پانے کے لیے کتنے لوگ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ کئی لوگوں کی احرام کی چادریں گر جاتی ہیں، کئی وہاں پر پھنس جاتے ہیں، سانس گھٹ جاتا ہے، شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائی یہ شریعت محمدیہ بڑی پیاری ہے، اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا تو آپ لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہو کر پھلانگتے ہوئے اور رش کے اندر پھنس کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ ویکبر من المکبر فلا ينکر علیہ۔ کچھ لوگ ہم میں سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اسے بھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اور بعد ہم میں سے تکبیریں کہتے تھے، ان کو بھی کوئی برا نہیں جانتا تھا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ عرفے والے دن تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل او قال فی الضعفۃ من جمع بلیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے سامان کے ساتھ یا فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ رات ہی کو مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کمزور حضرات، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ مزدلفہ میں پوری رات نہ بھی کر گزاریں، رات کا ایک زیادہ حصہ گزار کے رات کی آخری پہر میں وہ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ گنجائش اور اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہاں باقی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ مزدلفہ سے نماز فجر سے پہلے واپس ہونا، مینا کی طرف جانا، وہ درست نہیں ہے۔ امام شرف الدین الطیبی ان کی رائے یہ ہے کہ کمزور اور ضعیف حضرات کو رش سے بچانا، زحمت اور تکلیف سے بچانا، اس غرض سے پہلے بھیج دینا، اس کی اجازت اس حدیث سے ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں استأذنت سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ ان تدفع قبلہ وكانت ثبطہ تعنی ثقیلہ فأذن لها۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزدلفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واپس آ جائے۔ یہ اجازت انہوں نے اس لیے طلب کی کہ سیدہ سودا کا جسم بھاری بھرکم تھا اور انہیں آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو بیماری اور جسمانی کمزوری کے علاوہ موٹاپا اور بھاری بھرکم ہونا یہ بھی ایک معذوری ہے، تو ایسے حاجی کو مزدلفہ میں پوری رات گزارنے کے بغیر وہ رات کا زیادہ حصہ گزار کر اگر آخری پہر مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ عبادت اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، حجاج کی یہ محنت اللہ قبول فرمائے اور اس حال میں اپنے پاس بلائے، خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم اپنے مولا سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔